الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ اجلاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار 12 روزہ محافل کی ابتدائی اجلاس ہے، افتتاحی اجلاس ہے۔ ماہ ربیع الاول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کو بڑی شان عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی بعثت، آپ کی ہجرت اور آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانا، یہ تمام اسی مہینے میں ہوا ہے۔ کسی بھی عظیم الشان شخصیت کی پیدائش کا دن ان کے اپنے مشن کے تعارف کا دن اور تعارف کا مہینہ ہوتا ہے۔ ماہ ربیع الاول جو حضور سے نسبت ہے، تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے، پوری امانت داری اور پوری ایمانداری سے پوری انسانیت تک پہنچا دے۔ قرآن پاک میں حضور کا تعارف رحمت للعالمین کہہ کے کہلایا گیا اور تعارف کروایا گیا۔ عالمین کے لیے رحمت ہے، رحمت للمسلمین والمؤمنین نہیں فرمایا۔ عام طور پر مسلمان حضور کا تعارف اس انداز سے کراتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ اس انداز کا تعارف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماگیر شخصیت کا مکمل تعارف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پورے انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں اور مسلمانوں کے نبی ہے، وہیں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر، ہدایت کا ذریعہ بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی تعلیمات کو، آپ کے میسیج کو پازیٹیو انداز میں اور بالکل صحیح اور کھرے انداز میں پوری دنیا تک پیش کرنے کا بہترین موقع ماہ ربیع الاول ہے۔ الحمدللہ تنظیم فوکس، اللہ کا شکر ہے کہ اپنے 18 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا یہ مشن ماہ ربیع الاول کے حوالے سے جاری و ساری رکھی ہوئی ہے۔ اسی کی ایک کڑی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 روزہ پروگرامز ہیں۔ 13 سال سے مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت، ایک سال مکی دور، دوسرا سال مدنی دور، پھر اس کے بعد آپ کی سیرت کے مختلف پہلو جو انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو معاشرتی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، الگ الگ عنوانات پر الحمدللہ مسلسل 13 سال سے یہ لیکچرز کی سیریز چل رہی ہے۔ گزشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر 12 روزہ محافل اور 12 روزہ پروگرام تھے۔
اس سال جو اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے یہ ایک شامی عالم دین ہے، شیخ الدکتور سعید رمضان البوطی۔ یہ بہت بڑے شامی عالم دین ہیں۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک منفرد انداز میں آپ نے کتاب یعنی مرتب فرمائی ہے۔ آپ کی کتاب کی دو خصوصیات ہیں، اس سے پہلے بھی سیرت لکھی گئی ہے، اس کے بعد بھی لکھی جائے گی، لیکن اس کتاب کی خصوصیت جس کا درس آپ آئندہ 11 روز میں مسلسل سننے والے ہیں، اس کی خصوصیت میں دو خصوصیات یاد رکھیں۔ نمبر ایک، دکتور سعید رمضان بوطی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا التزام کیا کہ سیرت کو مکمل صحیح احادیث کریمہ سے بیان کیا جائے، مستند احادیث کریمہ کا اس میں ذکر کیا جائے۔ دوسری چیز، عام طور پر سیرت تو لکھی جاتی ہے لیکن سیرت کے واقعات سے نتائج کو اخذ کرنا، عبرت لینا، نصیحت لینا اور اس کو اپلائیڈ بنا کر کے، اس کو تطبیقی بنا کر کے پیش کرنا، یہ دکتور سعید رمضان بوطی نے خاص طور پر اس کے اندر اہتمام کیا ہے۔ سیرت کو تو آپ نے گزشتہ 13 سال سے سن رہے ہیں، لیکن اس سال جس انداز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا وہ مکمل اس انداز سے ہوگا کہ اس کی ہر واقعے کے پیچھے کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے، اور اس کو پریکٹیکل ہم عمل میں کیسے لا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس بات کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری اہم ترین بات مقدمے میں دکتور سعید رمضان بوطی فرماتے ہیں کہ مصر کے اوپر جب برطانیہ کے لوگوں کا تسلط قائم ہوا تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے مرعوب ہو کر کے، سائنس سے مرعوب ہو کر کے اور مادیت سے مرعوب ہو کر کے، وہ کسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ان باتوں کو، ان معجزات کو، ان چیزوں کو کوٹ کرنا شروع کیے جو سائنس کے تابع آتے ہیں، سائنس کے تحت ہوتی ہیں، عقل میں آتی ہیں۔ اس کے لیے حسین ہیکل، محمد حسین ہیکل وہ پہلے مصنف تھے جنہوں نے حضور کی سیرت کو اس انداز سے پیش کیا کہ حضور کی ہر بات کو عقل میں آنے والی بات کی طرح پھیلایا۔ ابتدا میں لوگوں کو بہت اچھا دکھا اور ایک بڑی قوم اس کے پیچھے چل پڑی۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بحیثیت انسان سے زیادہ بحیثیت نبی اور رسول ہونا چاہیے۔ آپ کی کوئی بات ضروری نہیں عقل کے تابع ہو، آپ کا کوئی معجزہ ضروری نہیں سائنس کے تابع ہو۔ سائنس اور سیرت میں ایک ہی رشتہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ سیرت متبوع ہو اور سائنس اس کی تابع ہو، سیرت امام ہو اور سائنس اس کی مقتدی ہو، سیرت آگے چلے اور پھر سائنس اس کے پیچھے چلے، یہ ایک ہی رشتہ ممکن ہو سکتا ہے۔ دکتور سعید رمضان بوطی نے اپنی سیرت کی پوری کتاب میں یہ بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، وقت بڑا مختصر ہے، مہمان یہاں پر تشریف لانے والے ہیں۔ سیرت کے اس عنوان کے تحت میں نے تمہیدی کلمات اس لیے عرض کیا کہ یہ جتنے ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں اس میں اکثریت ہمارے سیرت کے پروگرام کو سننے آئی ہوئی ہے۔ افتتاحی پروگرام عام طور پر ہوتا ہے، مہمان علماء کرام، اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، آپ انشاءاللہ ان سے استفادہ فرمائیں گے۔ دوسری بات جو اس جانب بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہے، ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے حوالے سے دوسرا صوب سے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس میں ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ۔ یہ میرے استاد گرامی ہیں مفتی محمد قاسم صدیقی تسخیر صاحب، ادام اللہ فیضہ، اللہ رب العزت نے بڑی غیر معمولی صلاحیتیں اور بڑی غیر معمولی فکر سے نوازا ہے۔ آج سے تقریباً 12 سال قبل امت مسلمہ میں جس بات کا بالکل شعور نہیں تھا، خون کا عطیہ دینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ بھی قوم کو پتہ نہیں تھا۔ امت مسلمہ خون کا عطیہ دینے میں بہت دور تھی، لیکن استاد گرامی نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ ایک مہم کا آغاز کیا۔ تقریباً 12 سال قبل دارالفتہ جامع نظامیہ سے فتویٰ جاری کیا، روزنامہ سیاست میں فتاوی شائع ہوئے اور علمی طور پر، شرعی طور پر اس کا نقطہ نظر بیان کیا۔ بہت ساری مخالفتیں ابتدا میں ہوئی، اس کے باوجود اس خون کے عطیہ جو انتہائی ضرورت ہے، انسانیت کی خدمت ہے، اس کاز کو شروع کیا۔
اس میں جتنے مخالفت کرنے والے تھے لا علمی کی وجہ سے، مجھے خوشی ہے آج یہ بتاتے ہوئے کہ الحمدللہ آج وہ آرگنائزرز بنے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے بلڈ ڈونیشن کیمپس کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے اندر بڑے دلچسپی کے ساتھ اور سال تمام یہ کیمپس ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور جناب AK خان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی اسی بات میں یہ بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ 12 سال قبل جب ہمارا فرسٹ بلڈ ڈونیشن کیمپ تھا تو جناب AK خان صاحب ہمارے مہمان خصوصی تھے۔ یہ ہمارے پروگرامز کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی رہی کہ آپ نے مسلسل 2 سال ان پروگراموں میں شرکت کی، حوصلہ افزائی کی، اور ہمیں بار بار تاکید کیا کہ یہ سال میں ایک پروگرام سے نہیں ہوگا، اس کو بار بار کیا جائے۔ تو الحمدللہ بلڈ ڈونیشن کیمپ شروع ہوا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کے نام سے۔ اس کے بعد سال میں 3 پروگرامز ہم کرنے لگے ہر 3 مہینے کے بعد، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ اب میں بلا کسی تردد کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مہینہ بلکہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ تلنگانہ کے اندر ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے، فکر کے ساتھ تحریک دینے والی شخصیت ہے تو وہ میرے استاد گرامی مولانا مفتی محمد قاسم صدیقی تسخیر صاحب ہے، اور فوکس کے بانی میرے بڑے بھائی مولانا محسن بن محمد الحمومی صاحب ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ چل رہا تھا لیکن پھر بھی مختصر تھا، اس کے بعد جو اس تحریک کو انقلابی تحریک بنانے میں جو بہت بڑا رول رہا، میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، کسی کی تعریف، کسی کے کام کی تعریف کرنا یہ انسانیت بھی ہے اور اسلام بھی سکھاتا ہے۔ محترم جناب اکرم علی صاحب، ابو ایمل صاحب نے جب سے اس تحریک کا بیڑا اٹھایا ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ صرف 1 سال کے اندر میں نے ان سے اندازہ لیا تو تقریباً 10,000 یونٹ انہوں نے تھیلیسیمیا بلڈ بینک کے لیے ڈونیٹ کروایا ہے، تقریباً 10,000 یونٹ صرف 1 سال میں۔ اور میں اس بات کو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ بلڈ ڈونیشن کیمپس کی اب تحریک مساجد سے چل پڑی ہے۔ مسجدوں میں جمعہ کے دن بلڈ ڈونیشن کیمپ ہوتا ہے، مساجد کے اندر ہو رہا ہے، اتوار کے روز ہوتا ہے، جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ اور ابو ایمل صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسلم غیر مسلم تمام برادران وطن کو لے کر کے چلتے ہیں، اور سب کے ساتھ یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ، کیونکہ خون کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس بیمار کے پاس نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ بہت بڑا نوبل کاز ہے۔ یہاں پر یہی مبارک شخصیتیں ہیں جن کے سینوں کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے انسانیت کے لیے۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ دیگر پروگرامز بھی فوکس کی جانب سے جو ہوتے ہیں، وہ آپ کو ذکر کروں کہ قیدیوں کی آزادی کا کام ہوتا ہے، ہاسپٹلز میں کھانا کھلانے کا کام ہوتا ہے، ایسے ہی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر مشتمل ہورڈنگز اور آٹو سٹیکرز لگائے جاتے ہیں۔ اس سال ایک اور کام ہم نے سوچا ہے کہ 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ جیسے شجرکاری مہم ہے، ہم اپنی تنظیم کی جانب سے شہر کے مختلف اہم مقامات پر چھوٹے چھوٹے جھاڑ انشاءاللہ فری تقسیم کریں گے۔ میلاد کے موقع پر جو بھی لے جائے گا اپنے گھر کے پاس لگائے گا، اس سے گرینری ہوگی، انوائرمنٹل آپ کے اندر ایک امپروومنٹ آئے گا، اور اس سے ہماری اپنی حکومت اور ہمارے اپنے یعنی ریاست کا جو کاز ہے اس میں بھی مدد ملے گی۔ بہت سارے کام الحمدللہ فوکس انجام دیتی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند باتیں آپ حضرات کو گزار کرنی تھی۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک میرے ان تمام پروگراموں کی سرپرستی میرے والد ماجد بزرگوار رحمت اللہ علیہ فرماتے رہے۔ آج یہ پہلا ربیع الاول ہے کہ ہم ان کی سرپرستی سے محروم ہیں، ان کی دعائیں ضرور ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آج والد ماجد بزرگوار ہم میں موجود نہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے کیے ہوئے تمام اعمال کو قبول فرمائے، ان تمام جو ایصال ثواب کے کام ہیں رب العالمین کروٹ کروٹ اس کے بدلے میں انہیں رحمت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔